کیا آپ جانتے ہیں کہ یوم الفرقان کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یوم الفرقان کا پس منظر کیا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ غزوہ کب پیش آیا؟ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کا بابرکت دن جب غزوہ بدر رونما ہوا، قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں، لوہے کا جنگی لباس اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر العدد حرب تھے۔ مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہ جمع تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم جنگ سے متعلق اپنے ساتھیوں سے رائے لی۔ قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ حضرت مقدار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ جان نثار ان کا جذبہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا۔ بڑے تو بڑے کمسن بچے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ابھی کمسن تھے، اپنے بنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کم سنی کی وجہ سے جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دونوں بھائی جو ابھی نو عمر تھے لیکن اپنے بے مثل جوش و جذبے کی وجہ سے محاذ پر جانے کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے قبل رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور یہ فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں، ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ اس رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات اپنے رب و عز و جل کے حضور عجز و نیازی میں گزاری اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمان شوق و شہادت سے سرشار ہو گئے۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب، اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ جانثار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کفار و وصل جہنم اور اس قدر یعنی 70 گرفتار ہوئے۔ شہدائے غزوہ بدر میں جام شہادت نوش فرمانے والے صحابہ کرام کے اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذوالشمالین عمیر بن عمرو، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت مجمع مولا عمر بن خطاب، حضرت صفوان بن بیضہ۔ یہ 6 مہاجرین ہیں۔ حضرت سعد بن حسیہ، حضرت مبشرین بالمزر، حضرت حارثہ بن سرقہ، حضرت عوف بن افرا، حضرت معوذ بن افرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن مولی، حضرت یزید بن حارث بن فزہم۔ یہ 8 انصار ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و سامان اور تعداد میں کم تھے، مگر ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق، محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے۔
اور اللہ عز و جل کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھیں۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس معرکے کو یادگار اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ کفار کے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف اس غزوہ میں مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تکبر خواب میں ملا دیا۔ اس غزوہ میں کفار کے 70 آدمی جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار، کل 14 مجاہدوں نے جام شہادت نوش کیا۔ غزوہ بدر حق و باطل کا وہ ناقابل فراموش واقعہ ہے جس سے آج کے دور کے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک کہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو، بڑی سے بڑی فوج بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ ساری طاقت اور قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ شہداء نے بدر کے درجات کو مزید بلند فرمائے، امت مسلمہ کو ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گروہوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔